نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 17، آیات نمبر 142۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اور پورا کیا اس کو 10 سے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر پورا کیا اس کو مزید 10 سے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس پوری ہوئی تیرے رب کی 40 راتیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میرے قوم میں، فی قومی میرے قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مت چلنا مفسدوں کی راہ پر۔ دراصل مصر میں بنی اسرائیل انتہائی زیادہ مجبور تھے، مقہور تھے، فرعونیوں کے مظالم کے شکار تھے، اور ایک استحصالی نظام تھا فرعون کا، ایک استبدادی قانون تھا فرعون کا، اور ظلم، جبر، بربریت کا ایک بازار گرم تھا۔ نہ کوئی دستور تھا، نہ کوئی قانون، بس ایک فرعونیت تھی۔ حالانکہ مملکت، کوئی بھی ریاست کا ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے جو قوم اور حکمرانوں کے درمیان ایک میثاق ملی ہوتی ہے۔ لیکن مصر میں تو فرعونیت تھی، لوگوں کے مال، جان، عزت محفوظ نہیں تھی، عدل و انصاف تو دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر فرعونیوں سے نجات کے بعد احکام خداوندی اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور ان کو احکام الہی کی ضرورت تھی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے واسطے کوہ طور پر بلایا، اور وہاں پر 30 دن اعتکاف کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالی نے مزید 10 راتوں کا اضافہ فرمایا۔ تو آیات مذکورہ میں، آیات نمبر 142 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَوَاعَدْنَا مشتق ہے وعدہ سے، اور وعدہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع
پہنچانے سے پہلے اس کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تمہارے لیے یہ کام کریں گے. اور ایفائے عہد اللہ کا حکم ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. پھر اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے اپنا کلام نازل کرنے کا وعدہ فرمایا. شرط یہ لگائی کہ 30 راتیں آپ کوہ طور پر قیام کریں گے، ذکر اللہ کی صورت میں، اعتکاف، عبادات، مناجات میں مشغول اور مصروف رہیں گے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ لفظ وعدنا ہے، اصلاً مفاعلہ ہے، دو طرفہ وعدہ اور معاہدہ کے معنی پر یہ لفظ صادق آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالی نے عطائے تورات کا وعدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 40 راتوں کے اعتکاف کا وعدہ ہے. تو اس وجہ سے وعدنا کے بجائے وعدنا ذکر فرمایا. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ کو منظور یہ تھا کہ 40 راتوں کا قیام کیا جائے گا اور چلہ پورا کرے گا، تو پہلے 30 دن اور بعد میں 40 دن کے اضافہ میں کیا حکمت ہے؟ اگر پہلے سے 40 راتوں کا حکم دیا جاتا تو اس میں کیا حرج تھی؟ بہرحال یہ سوال یا اعتراض کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تلاش ہے، حکمت مطلوب ہے اور تحقیق مقصود ہے، اعتراض نہیں ہے. اس کا جواب تفسیر روح البیان نے دیا ہے کہ اس میں حکمت تدریج ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی کام جب کہ کسی کے ذمہ لگائی جائے تو ابتدا سے زیادہ مقدار میں کام نہ ڈالی جائے کہ وہ برداشت بھی نہ کر سکے اور آسانی اور تدریج کے ساتھ ہدف کو پورا کرے. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں حکام ولاۃ الامور، ارباب اقتدار کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب کسی ایک کام کو ایک معین وقت میں پورا کرنے کا کسی کو حکم دیا جائے اور وہ اس کو معین وقت میں مکمل نہ کرے تو پھر اس کو مزید مہلت دیا جائے. اور قوانین جو ہے یہ تدریجاً نافذ ہوتی ہے، یکدم نہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں 30 رات پوری کرنے کے بعد جس کیفیت کا حصول مطلوب تھا، مقصود تھا، وہ پوری نہیں ہوئی 30 راتوں میں، تو اس پر مزید 10 دنوں کا اضافہ فرمایا. اور اس موقع پر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 30 راتوں کے اعتکاف کے ساتھ ساتھ 30 دن روزے رکھنے کے بعد 30واں روزہ کے افطاری کے مقررہ وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا
اور جو روزہ دار کی رائحہ اس کے منہ سے محسوس ہوتی ہے وہ رائحہ زائل ہوا، اس لیے مزید 10 دن کا اضافہ فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس واقعہ سے مسواک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے یہ استدلال درست نہیں کہ روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے یا ممنوع ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں کلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید شریعت موسوی میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزہ کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم نہ ہو، لیکن شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت روزہ میں مسواک کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ الباری نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر فضائل الصائم السواک، یعنی روزہ دار کا بہترین عمل وہ مسواک ہے، اور اس روایت کو جامع صغیر نے حسن قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چھوٹا سا سوال کہ تلاشی خضر میں جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو آدھی دن کے مسافت پر سفر پر بھوک لگی، بھوک پر صبر نہیں کر سکا۔ یوشع ابن نون اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر نے ہم کو تھکاوٹ میں ڈال دیا ہے، اور کوہ طور کے سفر میں مسلسل 30 دن روزے رکھنا اور پھر اسی طرح روزے رکھنا کہ رات کو بھی افطار نہیں کیا، تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ رول بیان نے لکھا ہے کہ دونوں سفروں میں فرق ہے، دونوں سفروں کی نوعیت میں فرق ہے۔ پہلا سفر مخلوق کے ساتھ مخلوق کے طلب میں اور تلاش میں تھا، کوہ طور کا سفر مخلوق سے علیحدہ ہو کر خالق کی جستجو میں تھا، اور خالق کی طرف سفر کرنے میں بشری تقاضے، کھانے پینے کی حاجت کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، مکمل صلاحیت اور استعداد کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ اپنے مال، اپنے جان اور اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ میں بلکہ تمام شرائع من قبلنا میں تاریخ کا حساب رات سے شروع ہوتا ہے، اور آیت کریمہ میں آپ نے دیکھ لیا 30 لیلتن لفظ آیا ہے، 40 لیلتن دوسری جگہ آیا ہے۔ اس میں لیلہ کا ذکر ہے، رات کا ذکر ہے، دن کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں قمری حساب معتبر ہوتے ہیں، اور قمری حساب، چاند کا حساب شرعاً رات سے شروع ہوتی ہے، دن سے شروع نہیں ہوتی۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسک، یعنی شمسی حساب
جس کو ہم انگریزی حساب کہتے ہیں، دنیاوی منافع کے لیے ہے، اور قمری حساب ادائے عبادت کے لیے ہے۔ آیت مذکورہ میں 30 راتوں کا ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ شروع ہوا ماہ ذی القعدہ، پورا مہینہ تھی، اور پھر ان پر 10 راتوں کا جو اضافہ ہوا ہے وہ 10 دن ذی الحجہ کی تھی، کہ عطائے تورات، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی، پھر یوم النحر کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ملی تھی، قضا فی القرطبی۔ ایک اور بات کہ 40 راتوں کی جو حیثیت ہے، باطنی حالات کی اصلاح میں اس کا ضرور کوئی عمل دخل ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کی چشمے جاری کرتے ہیں۔ تبلیغ جماعت والے چلہ لگاتے ہیں 40 دن۔ ہمارے شیخ سند، محقق، مدقق، محدث، مفسر، شیخ الحدیث مولانا مغفور اللہ دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 دنوں میں انقلاب آتا ہے اور 4 مہینوں میں کمال آتا ہے، اور استدلال کرتے تھے قرآنی آیت سے ثم من نطفہ ثم من علقۃ ثم سواک رجلا۔ آیات کے دوسرے جملے میں فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد، میرے پیچھے آپ میرے قوم میں میری نیابت کرو اور میری قائم مقامی کے فرائض آسان طریقے سے سر انجام دینا۔ لہذا نیابت اور قائم مقامی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کے ذمہ دار جب سفر پہ جاتے ہیں تو اپنا نائب قائم مقام اور نائب ضرور مقرر کرے، بلکہ ہر ذمہ دار شخص اپنا، اگر کسی ضرورت کے تحت کہیں جانا ہو تو اپنے لیے کوئی نائب ضرور مقرر کرے، اور یہ تعلیمات ہے تاکہ معمولات میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ مدرسے کا محتمم ہے، اسکول کا استاد، ہیڈ ماسٹر ہے، کالج کا پرنسپل ہے، جو بھی ہے، ہر ذمہ دار شخص جب ضرورت کے تحت اپنے فرض منصبی کو پورے کرنے سے قاصر ہو وقتی طور پر، تو اپنے لیے کوئی نائب مقرر کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت سیدنا ہارون علیہ السلام کو ہدایت کرتے ہیں، ہدایت جاری کرتے ہیں، اور مزید فرمایا وَأَصْلِحْ، لیکن وہ اصلح میں مفعول کا ذکر نہیں ہے کہ کس کی اصلاح کرو، تو اس اصلاح میں عموم ہے کہ اپنی اصلاح کا بھی خیال رکھنا اور قوم کی اصلاح کو بھی مد نظر رکھنا۔ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرو اور قوم کی اصلاح کی بھی کوشش کرو۔ اور دوسری ہدایت یہ جاری کی کہ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کے راستے کا اتباع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مفسدین کی مدد یا ہمت افزائی کا کام نہ کرو۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں
کہ ایک اصلاح احوال اور ایک مفسد لوگوں سے، بیکار لوگوں سے، خراب لوگوں سے، تخریبی ذہن رکھنے والوں سے دور رہو۔ تو جب آپ ان دونوں ہدایات پر عمل کریں گے تو آپ اپنی فرائضی منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ باقی جب ایک قوم میں کجروی ہو، دلالت ہو، گمراہی ہو، اس کی فطرت میں خباثت ہو، جیسا کہ ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ قوم سامری کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ سامری کے کہنے سے بچڑا پرستی شروع کی، گوسالہ پرستی شروع کر دی، تو قوم کو اس بےہودگی سے روکا، سامری کو ڈانٹا، لیکن جو اس کے فرضی منصب ہے اس نے تو بأحسن طریقے سے سر انجام دی۔ اب ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم جدوجہد پر مکلف ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کے بعد ان کو جب خیال آیا کہ ہارون علیہ السلام نے میرے بعد اپنے فرضی منصبی میں کوتاہی کی ہے تو اس پر مواخذہ کیا، لیکن یہ خیال تھا۔ بعد میں جب حقیقت واضح ہوئی تو شرارت کسی اور کی تھی، خباثت سامری کی تھی، ضلالت بنی اسرائیل کی تھی، اور یہ مزید واقعہ چند آیت بعد سورہ اعراف میں بھی آئے گا، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی مذکور ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بہت سارے عبرت ہے، نصیحت ہے، مجاہدہ کی ترغیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترتیب ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، اطمینان قلبی بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔